اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1981 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 24 سے ہو رہا ہے، 46/24۔ قرآن کریم نے وہ حق و باطل کی کشمکش جو شروع سے چلی آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جو کیفیت تھی بیان کرتے ہوئے حسب معمول پھر سابقہ کی شہادات کو وہ پیش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے قوم عاد کی مثال پیش کی تھی، اور دوسرے مقامات میں وہ بتاتا ہے کہ ان قوموں کے جرائم کیا تھے جن کی پاداش میں یا جن کے عواقب میں، پاداش نہیں کہنا چاہیے، جن کے عواقب میں یہ تباہیاں آئیں، یعنی ان کے کانسیکوینسز تھے یہ جو تباہیاں گنگنی جاتی ہیں۔ اس سزا کا یا عذاب کا تصور ہمارے ذہنوں میں کچھ اور آتا ہے، وہ یوں آتا ہے کہ جیسے خارج سے کوئی اتھارٹی کسی کو ہنٹر مار رہی ہو، اور قرآن کی روح سے جزا اور سزا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے جو فطری نتائج ہیں یہ ان کا نام ہوتا ہے۔ قوموں کی تباہی کی بھی وہ صورت یہی بتاتا ہے کہ جب قوموں کا نظام باطل پہ ہوتا ہے وہ اقدار خداوندی کو پس پش ڈال دیتی ہے، اور قوم عاد کے تو متعلق یہ ہے کہ وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے، اتنی سخت گرفت ان کی ہوتی تھی کمزوروں پہ، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے انسانیت کی بارگاہ میں۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس قدر اپنے ہی مقاصد کی بروئے کار لانے میں منہمک ہوتے تھے کہ وہ معاشرے کے حالات کو سدھارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے، ان کی طرف سے توجہ ہی ان کی ہٹ جاتی تھی۔ تو یہ چھوٹی بڑی تباہیاں جو عام حالات میں اگر نظام درست ہو تو ان کا مداوع کر لیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس اتنی بھی طاقت اس کی نہیں رہا کرتی تھی۔ یہ چیزیں آتی تو تھیں یہی جس طرح فطرت کے قاعدے کے مطابق آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن ان قوموں میں جن میں پھر اس کی یا تو صلاحیت نہیں رہتی تھی یا وہ ادھر توجہ نہیں دیتے تھے، تو یہ چیزیں تباہی ان کو لے آتی تھی۔ لیکن قرآن کریم جس مقصد کے لیے ان واقعات کو بیان کرتا ہے وہ ان کے نتائج ہیں، نہ کہ یہ تاریخی واقعات خود۔ کہا یہ ہے قوم عاد کے متعلق، فَلَمَّا رَآهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ قوم المجرمین آخر میں کہہ کے بات بتا دی کہ وہ کس مقام پہ قوم پہ تھی۔ وہ جرائم کی فہرست دوسرے مقامات میں دی گئی ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خشک سالی کا زمانہ تھا، بارش کا انہیں بڑا شدت سے انتظار تھا۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی کالی گھٹائیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں، چھا رہی ہیں، تو وہ خوش ہوئے اپنے قیاس کے مطابق کہ یہ بارش برسانے والی ہوائیں یا بادل آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آگے بڑھی تو وہ بارش برسانے والی نہیں تھی، وہ تو ایک آندھی کا جھکڑ تھا کہ جس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور کہا یہ ہے کہ جاؤ دیکھو ان کی بستیوں کے کھنڈرات کو کہ پھر اس کے بعد ان میں بسنے والا کوئی نہ رہا، صرف مکان باقی رہ گئے، مکانوں کے بھی نشانات باقی رہ گئے۔ وہ یہ ہمارے ہاں ریونیو والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے، وہ دے بے چراغ، تو اس کے معنی ہوتا ہے ویران قصبہ، ویران گاؤں کہ جس میں آبادی نہ ہو،
وہاں کاش نہ ہوتی ہو. بے چراغ بہت اچھی اصطلاح ہے کہ جس میں دیا نہ جلتا ہو. تو دیا تو جلتا ہے جہاں انسانوں کی آبادی ہوتی ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ پھر یوں تم دیکھو کہ ان کے مکانوں کے کھنڈرات تو رہ گئے لیکن ان میں بسنے والا کوئی نہ رہا. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہوتا ہے نتیجہ اس قوم کا کہ جو جرائم پر اتر آتی ہے. اگلا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہے لیکن میں بعد میں لوں گا. یہ جو آیات ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. انہوں نے قیاس یہ کیا، اندازہ یہ لگایا کہ یہ جو بادل اٹھ رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا ہی سرسبزی اور شادابی کا باعث ہوگا. بڑی خوشی ہوئی انہیں یہ دیکھ کے کہ وہ می برسانے والا بادل آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ می برسانے والا نہیں تھا، وہ تو ان کو تباہ کرنے والا ایک جھکڑ تھا جو چلا آ رہا ہے. اب یہ چیز جو اس کے اندر جو ایک بڑا گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے یا ہمارے لیے جو حکمت اس کے اندر ہے وہ یہ واقعہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں اپنے اندازے کے مطابق اپنے قیاس کے مطابق ایک چیز کو اپنے لیے بڑا ہی منفعت بخش سمجھتا ہے، فائدے مند سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے. افراد میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص سمجھدار ہر طرح سے عقل و فکر کو کام میں لا کے کسی ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی ایک اسکیم اختیار کرتا ہے، لیکن آخر الامر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بڑی نقصان رساں تھی، بڑا ہی نقصان اس کے اندر ہوا. یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. قوموں کی زندگی میں تو پھر یہ تباہیاں بڑی ہی لامحدود پیمانے پہ ہوتی ہیں. ایک قوم اپنے ہاں ایک نظام وضع کرتی ہے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کہ یہ اس قوم کے لیے بڑی ہی منفعت بخش ہوگی، لیکن وہی نظام جو ہے ذرا آگے چل کے نظر آ جاتا ہے کہ وہ تو بڑا ہی تباہ کن تھا. یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اگلی آیت میں یہ کہا ہے کہ وہ اس قدر جاہل اور بے وقوف نہیں تھیں، اندھی نہیں تھیں، بہری نہیں تھیں، سب کچھ دیکھتی تھیں. تو سب کچھ دیکھنے بھالنے کے باوجود وہ جو کچھ فیصلے کرتی تھی اپنے لیے، جو نظام جس قسم کا انہوں نے قائم کر رکھا تھا، دیکھتے بھالتے ہوئے دیدہ دانستہ اپنی علم و بصیرت کی روح سے وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ بڑا ہی خوش آئند، بڑا ہی منفعت بخش نظام ہے، بڑا مستحکم نظام ہے، لیکن اس کی بنیادوں کے اوپر تباہی، بنیادوں کے اندر تباہی کے آثار مضمر تھے اور وہی تباہ کن ثابت ہوا ان کے لیے. یہ انسانیت کی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیے اس کے اندر بہت بڑا ایک فلسفہ مضمر ہے. پھر کیا کیا جائے؟ عقل و فکر کو کام میں لا کے علم و بصیرت کی روح سے اندازے کے مطابق انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک فرد اپنے لیے، ایک قوم پوری قوم کے لیے، ایک مملکت پوری مملکت کے لیے، اور فیصلہ کے بعد وہ نظر آتا ہے کہ جس چیز کو بڑا ہی منفعت بخش سمجھا تھا وہ بڑی تباہ کن ثابت ہوئی آخر میں جا کر. پھر کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی آیت بھی سامنے لے آئی تو پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان کو اتنا تمکن حاصل تھا، اتنی بڑی مملکت تھی ان کی، اسٹیبلشڈ مملکت تھی ان کی، بڑی بنیادیں ان کی مضبوط تھیں. کہا کہ ایسی وہ مضبوط محکم مملکت کی مالک وہ قوم تھی کہ اے قوم مخاطب یا قوم قریش یا حضور کے زمانے کے جو لوگ تھے، کہا تمہیں بھی وہ تمکن حاصل نہیں جو تمکن انہیں حاصل تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ کوئی کمزور سی قوم یا مملکت نہیں تھی، بڑی مستحکم بڑی ہی مضبوط مملکت تھی ان کی، تمکن حاصل تھا ان کو. اور اس کے بعد یہ کہ کوئی بیوقوفوں کی قوم نہیں تھی. جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ،
عقل و فکر علم و بصیرت